اس لیے عدل مصطفیٰ کسی مجبوری کا نام نہیں ہے، کوئی مجبور ہوگا تو کرتا ہے، وہ خوشی اپنی دل کی عطا گہرائیوں سے رغبت کے ساتھ پوری انحماد کے ساتھ دل و جان کے ساتھ ذات مصطفیٰ کا عمل کرے گا تو اس کا ایمان متحقق ہے، اس کا ایمان قبول ہے، ورنہ ایمان مردود ہے اور شرط رد کر دیا جاتا ہے۔ اب میں چند ایک باتیں ترجمہ دیتا ہوں۔ حضرت مسعود بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ عنہ نے ایک روایت کی، فرماتے ہیں عروہ بن مسعود جب صلح حدیبیہ ہوا تھا تو عروہ بن مسعود قوم کفار کا ایک ہی بار باغ مصطفیٰ میں آیا تو وہاں پر جتنے صحابہ تھے ان کی تعداد میں 10,000 تھی۔ وہ صحابہ موجود، اب وہ صحابہ کے عمل کا، ان کی حرکات کا جائزہ لے رہا ہے۔ وہ کافروں کا سردار عروہ بن مسعود آ کے جائزہ لے رہا اور دیکھ رہا ہے کہ جب ان کا سردار، ان کا آقا، ان کا نبی ذات مصطفیٰ علیہ السلام لوٹے کہاں پھینکتے ہیں، لوٹے کہاں پھینکتے ہیں، جب دھوپ کہاں پھینکتے ہیں تو اصحابہ بھٹا کے ہاتھ بڑھاتے ہیں، دوڑا کے ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آتا، وہ لوٹے کہاں مصطفیٰ کو نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ عدل مصطفیٰ کا ہے۔ اور پھر وہ یہی نہیں کہ ہاتھ میں دیا اور ہاتھ پھینکتے نہیں، ہاتھ میں دیتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے میں ڈالتے ہیں، اپنے بدن میں ڈال دیتے ہیں، برکات حاصل کرتے ہیں۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کے وقت جو پانی گرتا ہے اصحابہ بھر کر آگے ہاتھ کرتے ہیں، اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور ہاتھوں میں لے کر وہ پانی اپنے چہرے پہ ڈالتے ہیں، اپنے بدن پہ ڈالتے ہیں، اور جب کسی کو پانی نہیں میسر آتا تو جس کو میسر آنا ہوتا ہے اس کے گیلے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مس کر دیتے ہیں، ہاتھ مس کر کے اس اپنے ہاتھ کو مس کر کے وہ ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ ڈال دیتا ہے اور کام کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا یہ فرض یہ واجب تھا؟ اس میں فرائض واجبات ہیں، اس میں حکم الہی ہے، ذات مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، نہ ذات مصطفیٰ نے یہ کہا کہ اس طرح کرو، نہ عقل نے کہ اس طرح کرو۔ یہ ان کے ایمان کا ارتکاب غلط تھا کہ عقل مصطفیٰ اس طرح کیا جاتا، ان کے ایمان کا ارتکاب تھا، دل کی آواز تھی کہ وہ لوگ اپنے محبوب سے دل کی عطا گہرائی میں محبت کرتے ہیں، اور ادب وہی ہوتا ہے جو محبت کرنے والا، جو محبت نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا۔ ادب تو نہیں ہوتا ہے جب دل میں محبت آئے، محبت نہیں آتی تو پھر ادب نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ ادب کر رہے ہیں اور اس طرح پر ٹوٹ ٹوٹ باندھ رہے ہیں، اور پھر رسول کہتا ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو سب کے ساتھ سرنگو ہو جاتے ہیں، ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، پھر ہلے تو ممکن ہے وہ پرندے اڑ جائیں، اس طرح باتیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب وہ دوسری بات کو ہم دیتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے دوڑ پڑتے ہیں۔ اس نے جا کر مکہ میں جا کر اپنے کفار کو کہا، اے میرے ساتھیوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، بڑے دربار کو دیکھا ہے، روم کے بادشاہ کو دیکھا ہے، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس قدر عدل کرتے نہیں دیکھا جس طرح مصطفیٰ علیہ السلام کے درباری ان
نہیں انہیں کسی نے نہیں دیا تھا، لیکن ان کے دل کی گہرائی کی بات تھی یاد مصطفیٰ کا. یہ سارا ادب ہے. اب آخر میں آپ لوگوں نے کئی بار علماء سے سنا ہوگا ایک نہایت پرپس شخص جس کا نام ذوالفیصلہ تھا، اس کا ایک واقعہ مشہور ہے، لیکن اسی سے میرے ختم جائے گا دوسرا واقعہ ہے. میں وہ بات بیان کرتا ہوں کہ اس کی اسناد ایک راستہ تھی. حضرت سید نے فرمایا کہ حضرت علی نے یمن سے کچھ مٹی میں ملا ہوا سونا آقا کی بارگاہ میں بھیجا. علی یمن میں اسلام کا پیغام لے کر گئے تھے، تو آقا کی بارگاہ میں وہاں سے کچھ ہدیہ نظر نہ ملا ہوگا، وہ مٹی میں ملا ہوا سونا انہیں بارگاہ مسلمان بھیج دیا. جب وہ سونا آیا تو آقا نے 4 شخصوں میں تقسیم پا دیا. وہ 4 شخص تھے عطا بن حارث، ایمن بن بدر خزاعی، علقمہ بن الاسود، اور چوتھا تھا زید بن خیر عطائی جو بنی یوحنا سے تعلق تھا. ان 4 میں تقسیم فرما دیا. تو اس وقت کچھ لوگوں میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا. کہنے لگے کہ نجد کے لوگ ہیں، نجد کے سرداروں کو سونا دیا جا رہا ہے اور ہماری طرف تو نظر اتفاق نہیں. آقا نے ان لوگوں کو بلا کہا کہ دیکھو ان کو سونا جو دیا ہے میں نے ان کی تعریف کرنے کے لیے دیا ہے، ان کی دلجوئی کے لیے دیا ہے، تاکہ وہ لوگ اسلام پر راغب رہے کہ نبی کے لوگوں سے دور کیے. اس لیے میں نے انہیں سونا دیا ہے کہ وہ لوگ اس کو راغب رکھیں. یہ بات ہو رہی تھی. ایک شخص تھا، اب اس شخص کی حضرت حسین حضور نہ ہو بھولیا بیان فرما رہے ہیں. وہ شخص تھا جس کی آنکھیں اندر کو دھرتی ہوئی تھی، پیشانی کھلی ہوئی تھی، داڑھی کھڑی اور لمبی تھی، گال کھلے ہوئے تھے، سر مڑا ہوا تھا. اس نے کہا یا محمد، یا محمد، اے محمد انصاف کیجیے، اتق اللہ اجر لیجیے. اب یہ اس نے کہا. ابو سعید فرماتے ہیں اسی وقت ایک اصحابی تھے، کہا کہ آقا مجھے اجازت دیجیے اس بے باک شخص کی میں فتویٰ کا دل اڑا دوں. آقا نے فرمایا کہ خالد بن ولید بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، منع فرما دیا. پھر دوسرا اٹھا، وہ صدیق اکبر جو تھے، فرمایا کہ آقا مجھے اجازت دیجیے میں فکر میں اڑا دوں. آقا نے فرمایا ہاں اس کو مقرر کرو. لیکن جب صدیق اکبر اس کے خیمے پر بے قدر کرنے کے لیے تو اس وقت وہ نماز میں مشغول تھا. آقا نے بات فرما کر ہمارے سو گئے، سو کر رکھے تو صدیق اکبر نے فرمایا کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو اتنا ایک اور صحابی ہے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے قدر کرتا ہوں. اتنے میں وہ شخص اپنے خیمے سے جا چکا. آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، اس شخص کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حد سے نیچے نہیں اترے گا. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حد سے نیچے نہیں اترے گا اور اسلام کو اس طرح کھڑے ہو چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار میں لے جاتا ہے، اور وہ خود پرستوں کو چھوڑ دیں گے اور اہل ایمان کو قدر کیا کریں. اور حضرت امام عیسیٰ قرظی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود سے، علی بن ابی طالب سے، ابو سعید خدری سے ان الفاظ کے ساتھ ایک دوسری بات فرماتے ہیں، ہے تو وصف ہؤلاء الذین یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے حد سے نہیں نیچے اترے گا، قرآن کے حد سے نیچے نہیں اترے گا. یمرقون من الذین کفروا یمرق سهم الرمیہ، وہ اس طرح دین سے خارج ہو چکے ہوں گے
جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یعنی وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو عبادت کیا اقرار بھی کرتے ہیں، توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہیں جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا فَعِلْ